السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، ہم پاکستان اسٹڈی کا پہلا باب نظریہ پاکستان پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن اور قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو سمجھتے ہیں، یعنی علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ ہم ایک بار نظریے کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اقبال کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ اور نظریہ پاکستان کو سمجھ سکیں۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ یا آئیڈیالوجی بنیادی طور پر وہ تصور، مقصد یا نصب العین ہے جس کے حصول کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، اور نظریے کی چند تعریفیں جو ہیں وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ نظریہ سے مراد ایسا لائحہ عمل ہے جس کے زیر اثر افراد سے لے کر قوم تک اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ نظریہ عام طور پر کسی سیاسی، سماجی اور معاشرتی تحریک کے ایسے لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو واقعات اور حقائق کی روشنی میں کسی بھی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے، یعنی وہ خیال، وہ تصور جو کسی نہ کسی تحریک کی صورت میں پوری قوم کا نصب العین بنے، پوری قوم کا مقصد بن جائے، وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جن پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں، یعنی یہ ایک بڑی ہی نظریہ اہم چیز ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر کسی بھی قوم کی یہ بنیاد ہوتا ہے۔ کوئی سوچ ہوگی، کوئی خیال ہوگا تو ظاہر ہے کہ انسان اس کو لے کر آگے بڑھے گا، اس پر عمل کرے گا۔ تو اس لحاظ سے نظریہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اور ان تمام اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جن پر کوئی قوم یا تہذیب اپنی بنیاد استوار کرتی ہے، یعنی اپنی بنیادیں کھڑی کرتی ہے۔ اب ہم نظریہ پاکستان کو پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ برصغیر کے تاریخی تناظر میں نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائم کیا تھا، یعنی مسلمانوں کا خیال تھا جس کی بنا پر وہ ہندوؤں سے چند اصولوں کی وجہ سے الگ قوم ہیں، یعنی سب سے پہلے برصغیر کے مسلمانوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور اس طرح جب انہوں نے اپنے آپ کو مذہب کی بنیاد پر الگ کیا تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ نظریہ اسلام ہی در حقیقت نظریہ پاکستان ہے۔ سید علی عباس نظریہ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ہم معنی ہیں۔ در حقیقت نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات کی عملی صورت ہے، یعنی نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام انہوں نے دونوں کو ایک ہی معنوں میں لیا۔ نظریہ پاکستان یعنی جو بھی اسلامی تعلیمات تھیں اس کی عملی صورت نظریہ پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ ڈاکٹر اسلم سید کے مطابق
نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے اور ان نظریات سے بچنے کا جو اسلام کے منافی ہیں۔ یعنی اگر ہم نظریہ پاکستان کو سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی نظریہ پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے، اور دوسری طرف نہ صرف ڈھالنے کا بلکہ ان نظریات سے بچنے کا بھی ہے جو کہ اسلام کے مخالف ہیں۔ اور علامہ علاء الدین صدیقی کے مطابق نظریہ پاکستان اس چیز کا نام ہے کہ اس سرزمین کے اندر دین اسلام رائج ہوگا، خواہ وہ افراد ہوں یا جماعتوں پر، حکومت پر، اور تمام قوتوں سے قوی تر قوت یہاں اسلام ہوگی۔ یعنی ہر ایک چیز جو کہ اس ملک میں ہوگی، خواہ وہ افراد ہوں، خواہ جماعتیں ہوں، خواہ حکومت ہو، خواہ کوئی بھی طاقت ہو، وہ یہاں اسلام کے تابع ہوگی، یا اس ملک میں جو بھی قوانین ہوں گے وہ اسلام کے مطابق ہوں گے۔ اب ہم نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کون تھے اور کیسے نظریہ پاکستان ان کی زندگی کا حصہ بنا اور اپنے اشعار کے ذریعے انہوں نے کس طرح سے اس کی تشریح کی۔ علامہ اقبال ایک مفکر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف مفکر ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ آواز بنے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ اور پھر علامہ اقبال ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایک علیحدہ ملک کا خواب دکھایا اپنے خطبہ الہ آباد کے ذریعے۔ ان کی وفات اپریل 1938 میں ہوئی۔ ان کی زندگی میں نظریہ پاکستان کی اصطلاح اس طرح تو استعمال نہیں ہوتی تھی جیسے کہ آج کے زمانے میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت جداگانہ انتخاب اور دو قومی نظریہ، یہ وہ دو چیزیں تھیں جو بہت زیادہ عام تھیں۔ یعنی اس وقت نظریہ پاکستان لفظ کی جگہ دو قومی نظریہ کا تصور جو تھا وہ زبان صد و عام تھا، اور دو قومی نظریے سے مراد کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور علامہ اقبال ان لوگوں میں سے تھے جو دو قومی نظریے کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ جداگانہ انتخاب اور دو قومی نظریے کی پشت پر دراصل جداگانہ قومیت اور اسلامی نظریہ حیات کا تصور کام کر رہا تھا۔ یعنی اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جداگانہ انتخاب اور دو قومی نظریے کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ بنیادی طور پر یہ تصور جداگانہ قومیت سے آیا، اور جداگانہ قومیت کا تصور کہاں سے آیا؟ اسلام سے آیا۔ یعنی اسلامی نظریہ حیات نے مسلمانوں کو یہ بات سکھائی اور سمجھائی کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ ان کا کسی بھی طرح کوئی تعلق جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس وقت حق نیابت یا جداگانہ انتخاب کو دو قومی نظریے کا نام دینے میں کچھ متعامل ہوں یا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ بہت واضح ہے کہ اس دور میں انگریز حکمرانوں سے مسلمانوں کے لیے قانون سازی کروانا یا مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے
علیحدہ نمائندگی کا حق تسلیم کروانا دو قومی نظریے کی بنیاد رکھنے کے ہی مترادف تھا، یعنی وہ جد و جہد جو مسلمان اس دور میں انگریزوں کے خلاف کر رہے تھے۔ چونکہ لفظ نظریہ پاکستان موجود نہیں تھا، بلکہ دو قومی نظریہ اور جداگانہ انتخاب کا تصور موجود تھا، تو یہ ایک بڑی بات تھی کہ اگر انگریزوں سے مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق حاصل کر لیے گئے تو یقیناً یہ بھی دو قومی نظریے کے لیے ہی کام کرنے کے مترادف تھا۔ اقبال ان لوگوں میں سے تھے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ دنیا کے تمام نظاموں سے بہتر اور ارفع ہے۔ مکمل ضابطہ حیات یعنی جس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط موجود ہوں، اور دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں اقبال کے اس بات پر یقین کامل رکھتے تھے کہ اسلام ان میں سے سب سے بہترین اور ارفع یعنی بلند ایک نظام ہے۔ اقبال کے بارے میں اور تھوڑا سا جانتے ہیں۔ 1908 میں اقبال یورپ سے واپس آ گئے اور واپسی پر اقبال کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وطن پرستی اور متحدہ قومیت کے تصورات مسلمانوں کے لیے زہر حلال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال بھی علامہ اقبال کی طرح ان لوگوں میں سے تھے جو شروع میں ہندوستان کو اپنا وطن کہتے تھے، اور کئی ان کے ترانے ہیں، ہندوستان ہے وطن ہمارا، اس قسم کی نظریات وہ آغاز میں رکھتے تھے۔ لیکن جب وہ 1908 میں واپس آئے تو صورتحال جب وہ گئے تھے تو شاید حالات کچھ اور طرح تھے۔ ابھی تقسیم بنگال کے ہنگامے شروع نہیں ہوئے تھے، اور تقسیم بنگال کے رد عمل کے طور پر ہندوؤں نے جو ریئیکشن ظاہر کیا تھا اس نے مسلمانوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنائیں، اور آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہو چکی تھی۔ یعنی اقبال جب واپس آئے تو مسلمانوں کی ایک اپنی جماعت تھی، اور ہندوؤں کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں کے ساتھ تلخ ہو چکا تھا، لہٰذا وطن پرستی اور وطن ہندوستان کے ترانے گانے کی بجائے اقبال کو یہ نظر آ گیا کہ ہندوستان میں دونوں قومیں متحد نہیں رہ سکتی، اور اگر وہ اس نظریے پر کاربند رہے تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گا، اور بہتر یہی ہوگا مسلمانوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس طرح کے جتنے بھی باطل تصورات ہیں، یعنی ہندوستان ایک ملک ہے اور اس میں تمام اقوام ایک قوم ہے، اگر اس طرح کے تصورات سے جتنی جلدی نجات حاصل کر لی جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ اور پھر نہ صرف کہ نجات حاصل کی جائے، اپنے حقوق حاصل کیے جائیں، بلکہ اپنے لیے ایک ایسا خطہ زمین بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اقبال نے ایک سیاستدان اور سیاسی مفکر کی حیثیت سے ہر موڑ پر، یعنی جب انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا اپنے دل و دماغ میں کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے اور متحدہ قومیت کا تصور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ عزم راسخ بھی کر لیا کہ اس قوم کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، تو پھر انہوں نے ہر موڑ پر اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور سیاسی میدان میں، شاعری کے میدان میں تو انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لیکن سیاسی میدان میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ دو قومی نظریے کی جاندار انداز میں وکالت ہے۔ یعنی اقبال
دو قومی نظریے کے اتنے بڑے دائی بنے کہ انہوں نے ہر ایک پلیٹ فارم پر، خواہ وہ کوئی بھی جہاں بھی انہیں موقع ملتا، وہ اس بات کی وکالت ضرور کرتے اور اس نظریے پر وہ مسلسل اصرار کرتے رہے۔ ابھی یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابھی یہ وہ وقت تھا جب قائد اعظم ابھی بھی متحدہ قومیت کے اندر ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا بندوبست کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور ایسے وقت میں جب ایک طرف قائد اعظم میثاق لکھنؤ جیسی معاہدے ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ کر رہے تھے، تو اس وقت اقبال متحدہ ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے زہر حلاحل تصور کر رہے تھے، اور میثاق لکھنؤ میں قائد اعظم کی نیت کوئی بری نہیں تھی، اور سچویشن اور حالات ہی ایسی تھے کہ قائد اعظم جو سوچ رہے تھے شاید ان کے نزدیک اس وقت وہی بہتر ہوگا۔ میثاق لکھنؤ میں پہلی مرتبہ کانگریس نے مسلمانوں کی علیحدہ نیابت کا اصول منظور کیا، یعنی جداگانہ انتخاب کا حق جو 1909 میں مسلمانوں کو مل چکا تھا، اس کو تسلیم کر لیا۔ اقبال کا اس پر یہ خیال تھا کہ اس سے مخلوط قومیت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ تجاویز دہلی کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے تھی۔ اقبال نے متحدہ قومیت کے تصور کو ماننے سے ہمیشہ کے لیے انکار کیا اور کہا کہ مسلمان اس دام ہم رنگ زمین میں پھنسنے سے باز رہیں۔ تقسیم بنگال سے لے کر نہرو رپورٹ تک انہوں نے ہندوؤں کے سیاسی حربوں اور چالوں کا بغور جائزہ لیا۔ تقسیم بنگال سے نہرو رپورٹ تک یہ وہ دور ہے جو سیاسی لحاظ سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل تھا، اور ہر ایک واقعہ ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور پھر تقسیم بنگال سے جو کام شروع ہوا تھا وہ اس کام کو نہرو رپورٹ نے مکمل کر دیا تھا۔ تقسیم بنگال میں بھی مسلمانوں کے حقوق کی مخالفت کی گئی تھی، اور نہرو رپورٹ میں بھی مسلمانوں کو کوئی بھی حقوق دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا علامہ اقبال ہر ایک واقعے کا بغور جائزہ لے رہے تھے، اور پھر ان کی رائے ہر گزرتے دن کے ساتھ پختہ ہوتی چلی گئی کہ علیحدہ وطن کے سوا مسلمانوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، یعنی وہ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں سوچتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں سے الگ اپنا ایک وطن قائم کریں۔ اور اقبال نے اس پر اتنا کام کیا کہ جب انہیں مسلم لیگ کے خطبہ الہ آباد مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو الہ آباد میں ہوا، تو انہیں صدارتی خطبہ پڑھنا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے خطبہ الہ آباد میں ایک الگ وطن کا تصور دیا، اور 1930 کے خطبہ الہ آباد سے لے کر 1938 تک کے درمیانی عرصے میں، یعنی 8 سال، 1930 میں انہوں نے خطبہ دیا اور 1938 میں ان کی وفات ہوئی، تو ان 8 سالوں میں انہوں نے ایک بات پر فوکس کیا، دن رات اس پر کام کیا، اور وہ تھا رائے عامہ کو ہموار کیا، یعنی لوگوں کے اندر اس نظریے کو راسخ کیا کہ وہ ہندوؤں سے الگ قوم ہے، اور محض یہ فکری شعور پیدا نہیں کیا کہ وہ ایک الگ قوم ہے، بلکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کی قیادت کے لیے قائد اعظم جیسے مرد مومن کی ذہنی تربیت بھی کی اور انہیں اس مشن پر مامور بھی کیا۔ قائد اعظم 1930 کی
گولمیز کانفرنس کے بعد اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ وہ لندن میں انہوں نے ایک طویل قیام کیا، تو علامہ اقبال نے ہی انہیں خط لکھ کر واپس بلایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں، اور یوں ایک عظیم مشن اور کام جو تھا وہ قائد اعظم کو سونپ دیا گیا، اور اس کے پیچھے جو روح رواں تھے وہ علامہ اقبال ہی تھے۔ 21 جون 1937 کو انہوں نے قائد اعظم کے نام اپنے ایک یادگاری خط میں لکھا: آج ہندوستان میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جن کی ذات سے مسلمان قوم اس طوفان بالا میں صحیح اور محفوظ رہنمائی کی توقع رکھ سکتی ہے، جو شمال مغربی ہند بلکہ شاید پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ شمال مغربی ہند جن حصوں پر آج پاکستان ہے، اس علاقے کے جہاں اس کو وادی سندھ کہا جاتا تھا، تو اس کو شمال مغربی ہندوستان بھی کہا جاتا تھا، چونکہ یہ ہندوستان کے شمال مغرب کی طرف واقع تھا، لہٰذا اس کے لیے یہ اصطلاح بھی استعمال ہوتی تھی۔ ابھی پاکستان کی اصطلاح اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ اسی خط میں آگے چل کر انہوں نے پھر اس امر پر زور دیا کہ ایک پرامن ہندوستان حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ لسانی، مذہبی اور نسلی میلانات کی بنیاد پر پورے ملک کو اثر نو تقسیم کر دیا جائے۔ ہندوستان جہاں بے شمار اقوام آباد تھیں اور جن کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے رہتے تھے، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے ملک کا امن برباد رہتا تھا، تو انہوں نے اس امن کا ایک ہی، یہ جھگڑے لسانی یعنی زبان کے تھے، اردو ہندی تنازع اپنے عروج پر تھا، مذہبی بھی تھے اور نسلی بھی تھے۔ اس لڑائی جھگڑے کا ان کے نزدیک ایک ہی حل تھا کہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے، اور قائد اعظم کو لکھا کہ آپ کو اپنے خطبے میں کم از کم اس طریقہ عمل کی طرف اشارہ کر دینا چاہیے جو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر اختیار کرنا ہوگا، یعنی وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، ہندوستان کے مسلمانوں کو تقسیم کی طرف آنا پڑے گا۔ انہیں اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنا نہ صرف ان کے لیے ضروری ہے بلکہ بے حد ضروری ہے، یعنی اس کے علاوہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پھر اقبال نے مسلمانوں کے ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے فکری شعور اور احساس بیدار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور یہ کردار انہوں نے کیسے ادا کیا؟ اپنی شاعری کے ذریعے۔ اپنی شاعری میں انہوں نے واضح کیا کہ مسلمان ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کا اپنا ایک شاندار ماضی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری، خطبات، تقاریر اور مضامین کے ذریعے مسلمانوں کی پرآشوب دور میں صحیح رہنمائی کی۔ پرآشوب دور یعنی بہت ہی مشکل اور مصیبت والا زمانہ، چونکہ مسلمانوں کو انگریز اور ہندو دو طرفہ مخالفت کا سامنا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت تھی، اپنی جہالت کو وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ صحیح مسلمانوں کی رہنمائی کی، جداگانہ انتخاب اور دو قومی نظریے کی جاندار انداز میں وکالت کی، اور 1930 کے خطبہ میں
مسلمانوں کی کھل کر سیاسی اور فکری رہنمائی کی۔ انہوں نے اس خطبے میں نظریہ پاکستان کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح یعنی الگ وطن بننے سے صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں کو فلاح و بہبود ان کی ہوگی اور ایک اسلامی ریاست بنے گی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے ہندوستان کے امن و امان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اقبال اپنے اس نظریے کی بنیاد پر تصور پاکستان کے خالق قرار پائے، یعنی جو پاکستان کا تصور تھا وہ اقبال نے خلق کیا، کیونکہ پہلی مرتبہ ایک ملک کا تصور علاقوں کے ساتھ اقبال نے دیا۔ اسی وجہ سے ان کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اور صرف 10 سال بعد 1940 میں مسلم لیگ نے اپنے قرارداد لاہور کے جلسے میں ایک الگ وطن کا باقاعدہ اس کی ایک قرارداد پیش کی۔ یعنی 1930 میں اقبال نے صرف ایک خطبے کے ذریعے بتایا کہ ایک الگ ملک کن کن علاقوں میں بن سکتا ہے۔ صرف 10 سال بعد مسلم لیگ نے اپنے سالانہ جلسے میں ایک علیحدہ وطن کی قرارداد پیش کی، اور پھر اس قرارداد کو تمام مسلمانوں نے اپنا لیا، اسے اپنا حصہ بنا لیا، اس کے لیے جدوجہد کی، اور صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلم لیگ نے قیام پاکستان کو ممکن کر دکھایا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اقبال ایک عظیم فلسفی شاعر تھے، قائد اعظم کے عظیم ساتھی تھے، اور اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا، ان کے اندر ان کو جدوجہد پر ابھارا، ان کے اندر ایک نئی امنگ پیدا کی، اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے مسلمانوں کی ہر قدم پر رہنمائی کرتے رہے۔ اور اسی رہنمائی کی روشنی میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کے حصول کی کوشش کی، اور علیحدہ وطن کا وہ خواب جو اقبال نے دیکھا اسے قائد اعظم نے ممکن کر دکھایا، ایک زندہ حقیقت بنا لیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنوبی ایشیا اور برصغیر پاک و ہند کے خطے میں علامہ اقبال جیسا مفکر پیدا ہوا، جس نے مسلمانوں کو قرآن کی اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ یعنی یہ اس خطے کی خوش نصیبی تھی کہ اقبال جیسا شاعر اور فلسفی یہاں پیدا ہوا۔ اس نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کیا، اور انہیں کہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلوں اور دوسرے ہم وطنوں کی تفریق سے مختلف اقوام میں تقسیم ہونا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ پوری امت ایمان کے اشتراک پر امت واحد ہے۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مختلف اقوام میں تقسیم کرنا، جیسے پنجابی، بلوچی، پٹھان اور سندھی، کہ اس طرح کی تقسیم کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اور
اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط ہے. اور پھر دوسری طرف کیا ہے؟ پوری امت کس چیز پر اکٹھی ہے، اشتراک رکھتی ہے؟ وہ ہے ایمان. یعنی پوری امت ایمان کے اشتراک پر امت واحدہ ہے. وہ ایمان پر اکٹھی ہو جاتی ہے، مشترک ہو جاتی ہے. امت واحدہ یعنی ایک قوم بن جاتی ہے. تو اب ہم علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. اقبال نے جس چیز کی طرف سب سے پہلے اشارہ کیا اور جو چیز مسلمانوں کو باور کرانے کی کوشش کی وہ تھی ان کا شاندار بازی. اقبال نے سب سے پہلے مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے نوجوان طبقہ کو اپنا مقام پہچاننے کی ترغیب دی. اور اس کے لیے اقبال نے شاعری کا سہارا لیا. مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہوئے آپ کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یعنی وہ مسلمان نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نوجوان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا گردو تھا، کون سا آسمان تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے. مسلمان ماضی میں ایک شاندار ماضی رکھتے تھے، گو کہ وہ شاندار دور عربوں کا تھا. اور اگر عربوں کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا دور بڑا شاندار تھا. انہوں نے 800 سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی. تو وہی زمانہ جو ایک وہ زمانہ جب عرب مختلف چیزوں میں عروج پر تھے اور خاص طور پر ان کی علمی اور سائنسی ترقی اپنے کمال کو چھو رہی تھی، اور دوسری طرف ہندوستان میں جب مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی تو یہاں بھی شاندار روایات کو پروان چڑھایا گیا. تو ان سب کو اقبال یاد کرواتے ہوئے مسلمانوں کو ایک شعر کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں. اقبال مسلمانوں کی علیحدہ مذہبی اور ثقافتی پہچان بھی چاہتے تھے. اس کے لیے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں. بر صغیر یعنی ایک چھوٹا بر اعظم ہے، یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے. یہاں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے. یہ بھی جب انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کیا تھا، اس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ مسلمان مذہبی اور ثقافتی یعنی کلچر کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اور مذہب کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں. اور ہندوستان کو انہوں نے واضح کیا یہ ایک ملک نہیں ہے، یعنی کسی نہ تو یہ ایک سرزمین ہے، ایک ملک ہے، اور نہ ہی یہ کسی خاص قوم کا ملک ہے، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا بر اعظم ہے جس میں کئی قسم کی زبانیں بولنے والے لوگ اور کئی مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقوام جو ہیں وہ آباد ہیں. ان میں سے ایک مسلمان ہیں جن کی اپنی الگ مذہبی اور ثقافتی پہچان ہے. اقبال ایک اور خاص نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور وہ تھی مغربی طرز کی جمہوریت کی مذمت. اگر ہم جمہوریت کی تعریف میں جائیں گے، یعنی جمہوریت وہ نظام ہوتا ہے جس میں ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا
انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر ہندوستان میں یہ نظام لاگو ہو جاتا، اگر ایک فرد ایک ووٹ کا تصور ہوگا تو اس میں تو ہندو اکثریت میں تھے، یقیناً وہ جیت جائیں گے اور مسلمانوں کو نمائندگی کا کبھی بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ اس طرز کی جمہوریت کی مخالفت کی، اس کی مذمت کی اور یہ کہا کہ یہ نظام گو کہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، لیکن امت مسلمہ کے مسائل کا حل اس میں موجود نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے نزدیک دنیا کے معاشرتی اور سیاسی مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو انتخاب کا طریقہ کار ہے اسی پر عمل کیا جائے، اور اسی مغربی طرز کی جمہوریت کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے علیحدہ مسلم ریاست کا تصور بھی دیا۔ 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں آپ نے یہ علیحدہ مملکت کا تصور دیا تھا، جس کو ہم پیچھے کئی دفعہ رپیٹ کر چکے ہیں۔ اقبال نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، آج کل جس صوبے کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس وقت اسے شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا، سندھی اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا باہر خود مختاری کا اصول اور شامل مغربی علاقوں میں ایک مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن گیا۔ یعنی برطانوی حکومت کے اندر رہنے سے مراد کہ کوئی اگر ایک فیڈریشن یا کوئی وفاق بن جائے تو اس میں پھر بھی شمال مغربی علاقے، یعنی جن علاقوں میں آج پاکستان ہے، وہ علاقے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہر حال میں مقدر بن گیا ہے، یعنی یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہاں ایک اسلامی ریاست بن کر رہے گی، اور پھر متحدہ قومیت کو وہ قابل عمل نہیں سمجھتے تھے۔ جب انہیں ایک بار مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت دی گئی، مارچ 1909 میں امرتسر میں انہیں کچھ سرداران نے یعنی سکھوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت دی تھی، تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور یہ کہا، پھر سے اس بات کو دہرایا کہ میں اس خیال کا حامی رہ چکا ہوں کہ مسلمان، کہ انڈیا ایک ملک ہے، مگر اب میرے خیال میں قومی شخصیت کو محفوظ رکھنا ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ ہندوستان میں ایک مشترک قومیت پیدا کرنے کا خیال اگرچہ نہایت خوبصورت اور شاعرانہ ہے، مگر یہ ناقابل عمل ہے۔ یعنی جب سکھوں نے ان کو ایک اپنے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت دی تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا، اور مسترد کرنے کا جو جواز پیش کیا، یہ کہا کہ میں کبھی اس خیال کا حامی رہ چکا ہوں کہ بلا امتیاز و مذہب اس ملک میں لوگوں کو متحد ہو کر رہنا چاہیے، لیکن وہ میرا پرانا خیال تھا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، اسے دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، اور یہ ایک قوم بنانا یہاں ناقابل عمل بات ہے۔ یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ علیحدہ قومیت ایک ناقابل عمل ہے، کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔
اور ساتھ ہی انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز مشترک نہیں، اور گزشتہ 1 سال سے وہ ہندوستان میں ایک الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں فرق ہے۔ میں واضح الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر جماعت کو قومی انتخاب کا حق حاصل ہے۔ اقبال نے 1930 میں ہی دو قومی نظریے کا بھی تصور دیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز مشترک نہیں، اور ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھتے ہوئے ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے۔ تو میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر جماعت کو اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی انداز میں آزادانہ انتخاب پارلیمنٹ کا حق حاصل ہو جائے۔ یعنی وہی ایک چیز جس کو ہم شروع سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اقبال یعنی ہمیں اس سارے کو دیکھنے کے بعد 2-3 چیزیں اس میں مشترک اور نمایاں ہیں، گو کہ یہ علامہ اقبال کے وہ فرمودات ہیں جنہوں نے مختلف مواقع پر دہرائے تھے، لیکن ان سب کے اندر ہمیں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے، وہ ہے دو قومی نظریہ۔ یعنی وہ ہر ایک بات میں اس ایک بات کو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ قومیں ہیں، تہذیبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے ان کے درمیان کوئی اشتراک نہیں ہے، اور یہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی، اور ہندوستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ بہت تفصیل کے ساتھ علامہ اقبال نے 1930 کا خطبہ جو تھا وہ ارشاد فرمایا تھا، اور دو قومی نظریے کی وضاحت انہوں نے ان الفاظ میں کی تھی: جہاں تک میں مسلم ذہن کو سمجھ سکا ہوں، مجھے یہ اعلان کرنے میں کوئی باک نہیں، اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پورا حق ہے کہ وہ بالکل آزادانہ طور پر اپنی روایات اور تمدن کے مطابق ترقی کرے، تو ہندوستان میں فرقہ وارانہ مسئلے کا مستقل حل نکل آئے گا، اور وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلم انڈیا قائم کیا جائے بالکل درست اور حق پہ جانب ہے۔ یعنی ابھی اس وقت چونکہ پاکستان کا نام استعمال نہیں ہوتا تھا، لفظ پاکستان نہیں تھا، تو جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اسے مسلم انڈیا کہہ لیا جاتا تھا، یعنی مسلمانوں کا ہندوستان یا وہ علاقہ جہاں مسلمان آباد ہیں۔ انہوں نے اسی خطبے میں ہندو اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ قومیں ثابت کرتے ہوئے کہا: ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں، اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے، اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہر جماعت کو اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزادانہ نشوونما کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ آزادانہ نشوونما یعنی انہیں ترقی کرنے کا حق ان کی اپنی تہذیب کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس جماعت کا جو بھی کلچر ہے
اس کے مطابق اسے پنپنے کا موقع دیا جائے۔ اور اسی خطبے میں ہی انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ مجھے ایک اسلامی ریاست بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کا وہ ایک مقدر ہے۔ نسلی اور باطنی امتیاز کا خاتمہ بھی علامہ اقبال نے کیا۔ وہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر ایک قوم سمجھتے تھے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ امت واحدہ کہتے تھے۔ لہٰذا 1930 میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت قوم اور وطن کا تصور مسلمانوں کی نگاہوں میں نسل کا امتیاز پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی مالیات اور مقاصد کا اثر کم ہو رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نسلی احساسات فروغ پاتے پاتے ایسے اصول قائم کر دیں جو تعلیمات اسلام کے مخالف ہی نہیں بلکہ بالکل ان کے متضاد ہوں۔ یعنی مسلمانوں میں سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجاب کا تصور پیدا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے احساسات مسلمانوں کے اندر قائم ہو جائیں جو اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہوں۔ اسلام تمام مسلمانوں کو امت واحدہ اور ایک جسم قرار دیتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو خاص رنگ و نسل کی حد تک محدود رکھے تو یقیناً وہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہوگا۔ یعنی نسلی اور باطنی قومیت کا تصور اقبال کے نزدیک اسلام سے متصادم ہے، اور ایسے اصول جو اسلام سے متصادم ہیں ان کو ختم کرنا ضروری اور یقینی ہے۔ مغربی جمہوریت وہ سرمایہ داروں کی ایک سازش قرار دیتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کو مغربی جمہوریت میں اگر یہ لوگ سم کر لیں گے تو ان کے ذہن سخت نکارہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو جمہوریت آج سے 1400 سال پہلے ہی قائم ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کی معاشی بدحالی کا علاج بھی اقبال نے اپنے طویل ترین جو مسٹر محمد علی جناح کے ساتھ انہوں نے خط و کتابت کی، تو اس میں مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل بھی تفصیل سے بیان کیا، اور اسلام کے نظام معیشت کو ہی انہوں نے مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل قرار دیا۔ اور اسلام کے نظام معیشت کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ سود سے پاک معاشی نظام ہے، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ممکن نہیں تھا۔ اقبال اسلام کے سوا کسی نظام کو معتبر بھی نہیں سمجھتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ کوئی اشتراکی قسم کے نظریات رکھتے تھے، لیکن ان کا ایک خط جس نے اس نظریے کو رد کیا، ان کے نزدیک میرے نزدیک کمیونزم اور زمانہ حال کے کسی اور ازم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک اسلام ہی ایسا نظام ہے جو کہ معتبر ہے۔ پھر اقبال کے نزدیک جو سب سے بڑی بات تھی وہ تھی کہ سیاست اور دین اسلام میں جدا جدا نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور سیاست کوئی الگ چیز ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک دونوں ایک تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ دین و سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی وہ سیاست کو بھی دین کا ایک حصہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اسلام زندگی کی وحدت کو سلب نہیں کرتا،
مادے اور روح کو ناقابل اتحاد قرار نہیں دیتا۔ اسلام میں خدا، کائنات، کلیسا اور ریاست ایک کل کے مختلف جزو ہیں۔ انسان کسی بھی ایسی ناپاک کا باشندہ نہیں ہے جسے ایک روحانی دنیا کی خاطر جو کسی دوسری جگہ واقع ہو ترک کر دیا جائے۔ یعنی اقبال زندگی کے ہر ایک پہلو میں، ہر ایک میدان میں، سیاست ہو یا کچھ بھی ہو، اسلام کے اندر ہی تمام چیزوں کو محسوس کرتے تھے اور سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی انفرادیت، اقبال نے مسلمانوں کی انفرادیت کا ذکر بھی کیا اور دوسری قوموں سے کہا کہ دوسری قوموں سے مسلمانوں کا فرق اتنا ہے کہ ان میں قومیت کا تصور بالکل ہی مختلف ہے۔ قیام پاکستان اسلامی تمدن کی بنیادی شرط ہے۔ خطبہ الہ آباد میں اقبال نے لفظ پاکستان تو استعمال نہیں کیا تھا، تاہم انہوں نے ایک اسلامی مملکت کا تصور پیش کیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ ہندوستان مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر اسلام کو ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو کسی علاقے میں اس کی اپنی مرکزیت ضروری ہے۔ یعنی اگر اسلام چاہتا ہے کہ وہ اور اس کا کلچر بھی کسی بھی جگہ محفوظ رہ جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں اس کی مرکزی حکومت قائم ہو۔ اور اسلامی ریاست کی بنیاد اخلاقی نصب العین ہے۔ اسلامی ریاست کا انحصار اخلاقی نصب العین پر ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان جس علاقے میں رہتا ہے وہ اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ملک و ملت کی بنیادیں اعلیٰ اخلاق پر استوار کرتے ہیں۔ وہ ایسی مسلمان قیادت کے حق میں تھے جو دین کی روح سے آشناس ہو، یعنی ایسی مسلمان قیادت جو دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو سمجھتی ہو، دونوں قسم کی زندگیوں اور چیزوں کے بارے میں جانتی ہو۔ اور یہ بات انہوں نے خطبہ الہ آباد میں فرمائی کہ میں کسی کا لیڈر نہیں ہوں، کہ کسی کا کوئی لیڈر نہیں آزاد کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دین کے فلسفہ سے بخوبی آگاہ نہ ہو۔ جہاں مسلمان رہنماؤں میں ایسے افراد ہوں جو دین کی روح کو سمجھ سکتے ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہو کہ وہ جدید تاریخ سے بخوبی آگاہ ہوں، ایسے لوگوں پر کسی قوم کی قوت عمل کا انحصار ہوتا ہے۔ یعنی قوموں کے وہ افراد جو دین کی روح کو سمجھتے ہوں، دین کو سمجھتے ہوں، اس پر ہی پوری قوم جب انحصار کرتی ہے۔ اسلام ایک زندہ قوت ہے۔ یہاں بھی علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت سے نوازا ہے وہ اب بھی اسلام کی ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے، طاقت جو انسان کی ذہنی طور پر وطن اور نسل کے تصور کی قید سے نجات ہو سکتی ہے۔ اسلام ریاست فرد دونوں کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے، دستور حیات ہے، ایک نظام ہے۔ بس یہی دہانا ہے کہ اگر ہم اسے پالیں تو مستقبل میں ایک نمایاں تہذیب کے علم بردار بن سکتے ہیں۔ یعنی اسلام کو انہوں نے بے شمار چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، یعنی ان کا یہ فرمانا تھا کہ اسلام کوئی چند چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی عبادت کو متصادم حصوں یعنی
روح اور مادے میں تقسیم کرتا ہے۔ اسلام میں خدا، کائنات، روح اور ریاست کلیسا ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ میرا یقین ہے کہ فرد کی زندگی میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اسلام بذات خود تقدیر ہے، کسی تقدیر کے تابع نہیں۔ یعنی وہ اب یہاں جہاں دو قومی نظریہ اقبال نے واضح کیا، وہاں اقبال ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی واضح کر رہے ہیں کہ اس دو قومی نظریہ کی بنیاد صرف اسلام ہے، اور اسلام کی وسیلہ کامیابی ہے، وسیلہ کامرانی ہے۔ ایک سبق جو میں نے اسلامی تاریخ سے سیکھا ہے یہ کہ آڑے وقتوں میں اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کی مخالفت نہیں کی۔ آج اگر آپ نظریہ اسلام کو اپنی حیات پر لاگو کر لیں تو آپ کی منتشر قوتیں آج سر نو یکجا ہو جائیں گی، اور آپ کا وجود ہلاکت سے بچ جائے گا۔ یعنی اسلام کو اور اسلام کے نظریے کو وہ اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر آج بھی اسلام کو ایک نظریے کے طور پر مان لیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مسلمان جو ہیں جو وہ منتشر ہیں، متحد نہیں ہیں، تو وہ ایک جگہ یکجا ہو جائیں گے۔ اقبال نے نسلی، وطنی اور لسانی نظریہ قومیت کی تردید کی، جس کی پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ وضاحت کی کہ اقبال جہاں پہلے یہ گاتے تھے کہ سارا ہندوستان ہمارا، اس کے بدلے میں اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی اگر آپ اس متحدہ قومیت کے نظریے اور مغربی نظام جمہوریت سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر وطن تو سب سے بڑا خدا ہے، وطن سے بڑا تو پھر کوئی خدا نہیں ہے، اور جو پیرہن اس وطن نے پہنا ہے وہ بنیادی طور پر مذہب کا کفن ہے۔ اقبال کا خطبہ الہ آباد قومی تاریخ کی ایک اہم دستاویز ہے، اور اس خطبہ میں فلسفیانہ اور عصری مسائل سے متعلق چیزیں شامل ہیں، اور اس کے کچھ حصے تاریخی ہیں۔ انہوں نے اس میں دو قومی نظریہ کی وضاحت کی، اور اس بات کو اپنے ایک شعر سے بھی ثابت کیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اس کی جمعیت خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلم امت کی بنیاد علامہ اقبال صرف اور صرف اسلام قرار دیتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے رنگ و نسل پر انحصار، قوت مذہب ہے مستحکم جمعیت۔ اور تمام چیزوں میں کون سی چیز ذریعہ اتحاد ہو سکتی ہے، اور وہ تھی اسلام۔ اسلام وہ واحد طاقت اور قوت تھی جو کہ تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا موجب بن سکتی ہے، اور مسلمانوں کو کسی بھی ایک علاقے میں الگ ریاست کی ضرورت تھی، الگ مرکزیت کی ضرورت تھی۔ پھر یہ کہ قرآنی تعلیمات جو بھی ہیں وہ کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں ہیں،
بلکہ قرآنی تعلیمات قیامت تک کی ہیں۔ اور اتحاد عالم اسلام یہ وہ چیز تھی جو کہ اقبال مسلمانوں کے اندر قائم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک شعر میں اس طرف اشارہ کیا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر تک۔ یعنی یہ وہ علاقے ہیں جن کے اندر تمام مسلمان ملک آ جاتے ہیں۔ تو اس کی انہوں نے مثال دی کہ ہم سب مل کر ایک قوم بنتے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جو کہ حرم کی پاسبانی کے لیے ہے۔ نیل یہاں دریائے نیل کا انہوں نے حوالہ دیا۔ مذہب کی اہمیت کو اقبال نے اپنے کئی خطبات میں واضح کیا، اور اقبال کے نزدیک مذہب بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور مذہب کے بغیر فلاحی ریاست کا قیام ممکن نہیں۔ مذہب کے بغیر دنیا کے تمام نظام ہائے حکومت ظالمانہ ہے۔ کوئی قوم مذہب کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، اور پھر قرآن اور قرآنی تعلیمات کی عظمت جو ہیں وہ مذہب کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور پھر ایک فرض کا احساس بھی اقبال نے دلایا۔ علامہ اقبال اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جب تک مسلمان اپنے فرائض کی بجاوری کا احساس نہیں کریں گے، اس وقت تک حصول منزل ممکن نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کو اپنے فرائض کی آگاہی انجام دینے کے لیے اقبال نے انہیں اپنے شعروں کے ذریعے جگایا۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے تو اقبال اور نظریہ پاکستان پر کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کا مختصراً اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اقبال جو کہ قومی شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک وکیل تھے، وہ پھر متحدہ قومیت سے دو جداگانہ قومیت کی طرف آئے۔ دو قومی نظریہ کا انہوں نے مسلمانوں کے اندر پرچار کیا، اور دو قومی نظریے کی بنیاد وہ مذہب کی بنا پر رکھتے تھے۔ کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر وہ دو قومی نظریہ تشکیل نہیں دیتے تھے، بلکہ مذہب کی بنیاد پر انہوں نے دو قومی نظریہ تشکیل دیا، اور اپنے خطبہ الہ آباد میں بار بار اس بات کو واضح کیا کہ ہندوستان کے مسلمان الگ قوم ہیں، تہذیبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور اس الگ قوم کو ایک الگ وطن کی بھی ضرورت ہے، جہاں وہ اپنے لیے اپنے رسم و رواج، اپنے مذہب، اپنے تہذیب و تمدن کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور پھر اس وطن کا تصور بھی اقبال نے پیش کیا، اور اس تصور کو قائد اعظم لے کر آگے بڑھے، اور پھر اسی تصور کی بنیاد پر ایک نیا وطن مسلمانوں کے لیے پاکستان کے نام سے حاصل کیا گیا۔ تو یوں ہم نظریہ پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ ضرور آئی ہوگی۔ شکریہ۔